ای ٹیگ لیتے ہیں۔ ہم نے انڈس ہائی وے لیا جو کہ حیدرآباد سے جامشورو سے ہوتا ہوا قاضی احمد پر جا کر نکلتا ہے۔ بظاہر یہ سڑک تو بہت ہی اچھی ہے، دو رویا بھی ہے بہت ساری جگہوں پہ، بعض جگہوں پہ سنگل ٹریک ہے، لیکن اوورال سناٹا بہت ہے۔ خیرپور اور سکھر کی ایک بہت ہی خوبصورت جو ایک ادا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دونوں اطراف میں کھجوروں کے بے تحاشا جنگلات باغات نظر آتے ہیں جو اس کی خوبصورتی کو اضافہ اور بہت ہی سحر انگیز کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم، چلتے ہیں ایک نئے ولاگ کی طرف۔ آج کا جو ولاگ ہے یہ راستہ ہے پنجاب سے ہوتے ہوئے کے پی کے جانے کا۔ تو چلتے ہیں ہم براق سے پیٹرول بھروانے کے بعد ای ٹیگ لیتے ہیں۔ ای ٹیگ یا ایم ٹیگ، بعض لوگ اس کو ای ٹیگ کہتے ہیں، بعض لوگ موٹر وے کا ٹیگ کہتے ہیں۔ خیر کہتے ہیں اس کو لینے کے بعد پیسے شاید بچ جاتے ہیں، بہرحال پیسے بچے نہ بچیں اس کو تو سفر کے اینڈ میں کیلکولیٹ کریں گے۔ تو نکل پڑتے ہیں ہم پنجاب کے لیے، اور سب سے پہلا جو پڑاؤ ہے ہمارا وہ حیدرآباد کراچی نام نہاد موٹر وے ہے۔ راستے میں یہ ڈیسائیڈ کیا سفر کو تھوڑا مختصر کرتے ہوئے ہم نے انڈس ہائی وے لیا جو کہ حیدرآباد سے جامشورو سے ہوتا ہوا قاضی احمد پر جا کر نکلتا ہے۔ رات کا وقت تھا، بہت سناٹا تھا، بہرحال ہم نے ریسٹ لیا۔ بہت سارے لوگوں نے بڑا مس گائیڈ کیا ہوا تھا اس روٹ کے حوالے سے کہ رات میں سفر نہیں کریے گا، لیکن مشورے میں ہم نے یہی بات طے کی کہ نہیں یار، اس دفعہ ہم رات میں اس روٹ کو سفر کرتے ہیں۔ بظاہر یہ سڑک تو بہت ہی اچھی ہے، دو رویا بھی ہے بہت ساری جگہوں پہ، بعض جگہوں پہ سنگل ٹریک ہے، لیکن اوورال سناٹا بہت ہے۔ اس پیچ پہ سفر کرتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ 76 سالہ تاریخ میں سندھ کے سڑکوں کا حال بد سے بدتر ہو گیا، اور شاید ان کی سڑکیں جو مین نیشنل ہائی وے ہیں یہ موہنجودڑو اور ہڑپا جیسی ہیں، اور اسی راستے میں گزرگاہ کے طور پہ ہمیں ایک سندھ کا جو ہے وہ تاج محل بھی نظر آیا۔ میری اعلیٰ حکمرانوں سے اپیل ہے، جو بھی کرتا دھرتا ہے، چاہے وہ سندھ گورنمنٹ کے لوگ ہوں، فیڈرل کے ہوں، وٹ ایور کوئی بھی ہوں، ایٹ لیسٹ اس پیچ کا یا اس راستے کے بارے میں سیریس ہو کر سوچیں۔ آپ یقین کریں، قاضی احمد سے جب ہم انڈس اس نیشنل ہائی وے پر آئے ہیں، یہاں سے لے کر سکھر تک کوئی پیچ یا کوئی روڈ اتنا صحیح نہیں تھا کہ ہم 80 سے اوپر گاڑی چلا سکتے۔ بعض جگہوں پہ یہ اتنا شدید خراب ہے کہ ہماری سپیڈ 10 to 20 سے اوپر نہیں تھی، اور بعض جگہوں پہ ون وے ہوا ہوا ہے یہ روڈ۔ اوورال اس شہر سے گزرتے ہوئے چھوٹے شہر آ رہے تھے، بڑے شہر آ رہے تھے، سڑک ایک ہی داستان سنا رہی تھی کہ کہیں سے بھی اس سڑک میں کوئی خوشحالی کبھی بھی نہیں آئی۔ خیر یہ تو تھا سڑک کا حال، لیکن جیسے ہی کھجور کے درخت نظر آنا شروع ہو جائیں تو سمجھو سکھر آ گیا ہے۔ خیرپور اور سکھر کی ایک بہت ہی خوبصورت جو ایک ادا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دونوں اطراف میں کھجوروں کے بے تحاشا جنگلات باغات نظر آتے ہیں جو اس کی خوبصورتی کو اضافہ اور بہت ہی سحر انگیز کر دیتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہاں سے گزرتے ہوئے ایک بات سوچتا ہوں کہ کاش یہ والا پیچ اگر کسی اور کے پاس ہوتا، کسی اور ملک کے پاس ہوتا، تو یہاں پر ٹریولنگ اور ٹورزم کو اتنا پروموٹ کیا جاتا کہ دنیا سے لوگ آتے اور اس پیچ کو دیکھتے۔ نو ڈاؤٹ سندھ کا یہ والا پیچ بہت ہی خوبصورت ہے، بیچ میں پانی کے جوہر ہیں، دونوں طرف پام ٹریز ہیں، اور انہی پام ٹریز سے گزرتے ہوئے آپ سکھر شہر کی طرف داخل ہوتے ہیں، اور جو اس کا مشہور برج ہے سکھر کا وہ آپ کو بہت دور سے نظر آتا ہے۔ خیر اس پیچ کے اس حصے میں آنے کے بعد ایک خوشی یہ بھی ہوتی ہے کہ اب ہم موٹر وے پہ چڑھنے والے ہیں، اور اس موہنجودڑو اور ہڑپا جیسی سڑک سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ کاش ہمارے حکمران بہت جلد سکھر سے حیدرآباد اور حیدرآباد سے کراچی کے پیچ کو بھی بحال کریں
تاکہ یہ سفر پنجاب اور KPK تک بہت ایزی ہو جائے۔ موٹر وے پہ آنے کے بعد گاڑی کی داستان ہی چینج ہو جاتی ہے، ماحول چینج ہو جاتا ہے، گاڑی کی فیول ایوریج، اسپیڈ، سسپینشن، سارا کچھ شکر ادا کرتا ہے کہ شاید اب ہم ایک ایسے حسین سفر پر گامزن ہیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہمارا ملک ایٹ لیسٹ اور ہمارا صوبہ جو سندھ ہے وہ ایٹ لیسٹ ایسی سڑک تو ڈیزرو کرتا ہی ہے۔ میں پھر کہوں گا ہمارے حکمرانوں سے کہ خدا را اس پیچ کے بارے میں کچھ سوچیں، بہت تکلیف ہے لوگوں کو۔ خیر، ہم نے اپنا سفر کا آغاز کیا اور اب ہمارا سفر تھا موٹر وے، اور موٹر وے سے گزرتے ہوئے کلر کہار ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، وہ بھی آئے گی تو وہ بھی ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے۔ اور اسی سفر کے دوران ہم نے بہت ساری جگہوں پہ رکے، چائے پی، فیول بھروایا، اور اپنے سفر کے جو راستے ہیں اس کو طے کرتے ہوئے ایٹ لیسٹ اسلام آباد کی طرف ہم گامزن رہے، اور اسلام آباد ہم رات کے وقت پہنچے۔